خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 17واں باب پہلی آیت سے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگے، مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگی۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ خراش کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا، یہ اس لیے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ اور رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اس سے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان جو ہے یہ ہر مذہب میں ایک خاص مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ایمان سے ہم سب زندہ۔ تو کلام مقدس میں جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین خاص بڑی باتیں، جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین بڑی خاص باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات کہ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیز پر ایمان رکھنا۔ ایمان جو ہے یہ ایک بڑا اہم موضوع رہا۔ جب ہم خدا کی تلاش کرتے ہیں، خدا کون ہے، خدا کہاں سے آیا، تو ہم بنیادی تعلیم میں جب پڑھتے ہیں، بچوں کو پہلی پاک شراکت کا سیکرمنٹ دیا جاتا ہے تو اس میں ہم ایمان کی بات کرتے ہیں اور بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے خدا کون ہے
اور خدا کہاں رہتا ہے. یہ ایمان کی بات ہے کہ خدا جو ہے یہ اندیکھا، خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، خدا نظر بھی نہیں آتا، اور خدا ہر جگہ موجود ہے. یہ ہے ایمان کی بات. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح سے پہلے خدا کا جو وجود ہے وہ آواز کی صورت میں، بادل کی صورت میں، تو خدا مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے. یہ ایمان کی بات ہے. یہ انسان ہے جس نے خدا کو پہچانا. تو خدا جو ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اور ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ خدا ہے؟ عبرانیوں کے نام خط اس کا جو 11واں باب ہے، یہ باب، یہ چیپٹر پورا ایمان پر بیس کرتا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی آنکھ سے ہم خدا کو کیسے پہچانتے ہیں. اکثر اوقات ہم دنیا میں بہت سارے سوالات بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایجاد بھی ہوئی ہیں، انسان بہت علم بھی رکھتا ہے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ وہ خدا کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے. جب آپ کسی گھر کو دنیا کے کسی حصے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس جگہ تک، اس شخص تک پہنچ جاتے. آج کل یہ بہت ٹیکنالوجی ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ خدا کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے. خدا کون ہے؟ خدا کہاں سے آیا؟ تو عبرانیوں کے انعام خط اس کے 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس طرح ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے جس نے اس کو بنایا ہے. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمانے خدا کے کلام سے بنے ہیں. زمانے خدا کے کلام سے بنے ہیں. تو یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ یہ خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا. تو تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے منہ سے کلمہ نکلا اور چیزوں کا وجود ہو گیا. دن بن گئے، رات بن گئے، آسمان، زمین، خشکی، پانی خشکی سے علیحدہ. تو یہ ہم جانتے ہیں ایمان سے.
اور ایمان سے ہم جانتے ہیں کہ جب حابل اور قائن نے نذرانہ پیش کیا، خدا کے حضور نذرانہ پیش کیا، تو ایک کا نذرانہ قبول ہوا اور دوسرے کا نذرانہ قبول نہ ہوا۔ تو یہ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ایمان سے۔ جس نے خدا کے حضور اچھا نذرانہ دیا، اس کا نذرانہ قبول ہو گیا اور اس نذرانے کے ساتھ اسے برکت ملی، اور جس کا نذرانہ قبول نہ ہوا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے برکت ٹھہرا۔ تو یہ ایمان سے ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک نبی اور الیاس نبی آسمان پر اٹھائے گئے، تو یہ ایمان کی نظر سے، ایمان سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی نیک کام کرتے رہے، جنہوں نے خدا کے کلام کی بشارت کی، اپنی زندگیاں خدا کے لیے وقف کی، وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں ایمان کی نظر سے۔ تو کلام مقدس تحریر کیا گیا تاکہ ہم بھی اس کو پڑھ کر اپنے ایمان کو بڑھائیں کہ خدا جو ہے، خدا کا ایک وجود ہے۔ اور ایمان سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کو، یہ ایمان کی بات ہے، حضرت نوح کو وقت سے پہلے بتایا گیا کہ یہ کام ہونے والا ہے، گناہ بڑھ گیا ہے، گناہ بڑھ گیا ہے اور خدا خود اس کا انتقام لے گا۔ گناہ کے خاتمے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑا سیلاب آیا، بارش ہوئی، سب چیزیں ختم ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں سیلاب آتے ہیں، تو جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر خدا خود اترتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ایمان کی نظر سے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، وبا آتی ہے، قدرتی آفت آتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ جب کرونا آیا تو نئی ایجاد تیار کی گئی، اس کا علاج تخلیق کیا گیا تاکہ اس بیماری سے کیسے بچا جائے۔ لیکن انسان میں کمی اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کی بجائے چیزیں ایجاد کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، جبکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، تو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ مشکل آتی ہے، آفت آتی ہے، تو ہم خدا سے توبہ کریں، معافی مانگیں تاکہ ہم آنے والے غضب سے بچ جائیں۔ تو تلاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں۔ تو ایمان کا جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے خدا کو تلاش کرنا، خدا پر ایمان رکھنا۔ اور ہم آج اگر خدا کے گھر میں آئے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہمیں خدا کے گھر میں لے کر آیا۔
تو یہ ہے ایمان کا پہلا نقطہ کہ ہم اندیکھے خدا پر ایمان رکھیں۔ ایمان کی جو دوسری تصویر ہے وہ ہے امید۔ ہم خدا پر امید رکھتے ہیں کہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ کیوں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا۔ خدا جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ماضی کے واقعات سے ہم اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا، برکت کا وعدہ کیا۔ وہ عمر رسیدہ ہے، بڑھاپے میں ہے، اور دو فرشتے، دو مرد خدا آسمان سے آتے ہیں، ان کو باپ ابراہیم اور سارا کھانا کھلاتے ہیں، برکت دے کر جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اگلے سال تو ماں بنے گی۔ کلام میں لکھا ہے جب ان فرشتوں نے، مرد خدا نے باپ ابراہیم اور سارا کو برکت دی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے کہ یہ تو مذاق ہے، سچی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بوڑھے ہیں، ہم بڑھاپے میں ہیں، اب یہ ناممکن سی بات ہے۔ خدا نے برکت دی، خدا کے ذریعے خاندان کو برکت دی، اور جو برکت لینے والا ہے وہ نا امیدی میں ہے۔ ان کا ہنسنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن خدا وعدوں کا سچا ہے۔ جب سال پورا ہوا تو سارا ماں بنی۔ انہوں نے اس بات پر یقین کیا کہ خدا وعدوں کا سچا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ہمیں امید دلاتی ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں وعدہ کی سرزمین پر لے کر جاؤں گا۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنی زمین، اپنی زبان، اپنی دھرتی کو چھوڑنا، اور ایک ایسی منزل کی طرف جانا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے۔ تو یہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ باپ ابراہیم، اس کی نسل خدا پر پر امید ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، خدا وعدوں کا سچا ہے، جو وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس امید کے ساتھ وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے۔ تو ایمان جو ہے وہ ہمیں امید دلاتا ہے۔ ایمان ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو خدا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جب ہم اس کی شریعت پر، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہمیں بھی برکت دیتا ہے۔ تو عمل کرنے سے ہمارا وہ ماضی کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح خدا ماضی میں تھا اور آج بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کو پہچانے، اس پر ایمان لائیں، اس کے وعدوں پر امید رکھیں، اور اس کی شریعت پر عمل کرنے سے خدا ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے، عمل کرنے سے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی موجودگی، خدا کے گھر میں آنا، یہ ہمارے ایمان کی عکاسی کرتا ہے، اور اس ایمان سے ہم یسوع کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ ایمان کی آنکھ سے جو باتیں ہم خدا میں دیکھتے ہیں، وہی باتیں، وہی صفتیں ہم یسوع میں دیکھتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ خالق ہے، وہ پروردگار ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں جانا، اور ہم جب یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ ایمان کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ وہ خدا کا عکس ہے۔ خدا کو ہم جب دیکھتے ہیں، یسوع کو دیکھتے ہیں، تو ہم خدا کو پہچانتے ہیں۔ یسوع کا خدا میں جو صفتیں پائی جاتی ہیں، وہی صفتیں ہم یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے۔ خدا زندگی دیتا ہے، اور یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، یسوع مسیح پانی پر چلتے۔ خدا رازق ہے، خدا رزق دیتا ہے، خدا آسمان سے روٹی دیتا ہے۔ یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دیتے ہیں، 5000 لوگ کھاتے ہیں۔ خدا زندگی دیتا ہے، یسوع نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو جب ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر ہم ایمان سے دیکھتے ہیں کہ یسوع کون ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع جو ہے یہ خدا کا پرتو ہے، یہ خدا کی شبیہ ہے۔ اور اس طرح ہم یسوع کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو برکت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، تاکہ اس کے نام سے جو کچھ مانگے، اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری مشکلات کو دور کرے، ہمارے بند دروازوں کو کھولے، رحمت کے دروازے کھولے، تاکہ اس کی آمد سے تمام پریشانی، مشکلات جاتی رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔